مال نہیں دبانا چاہیے. سارے حرام جب کرتا ہے، اپنے مطلب والے حرام کرتا ہے، تو بولتا ہے اللہ نے تقدیر میں لکھا اسی لیے تو سب کر رہا ہوں میں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کیوں نہیں تیرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ اصل میں معاملہ کیا ہے عقیدہ اہل سنت اس بارے میں یہ ہے، بڑا طویل موضوع ہے، بات چھڑ گئی تو مختصر بس ایک بات بول کے گزر جاؤں گا، ورنہ اس پر ایک خطاب کرنا پڑے گا پورا. کہ مسئلہ یہ اصل میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ویسا ہی ہوگا. جو کرنے والا تھا اللہ عالم الغیب ہے، پہلے ہی سے جانتا ہے، خود پہلے سے لکھ کے رکھ لیا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے لکھا تو آپ ویسا کرنے پہ مجبور ہے، آپ جو کرنے والے تھے وہ اپنے علم سے جانتا ہے. اب یہ تقدیر کی بھی قسمیں ہیں، تقدیر مبرم ہے، تقدیر مطلق ہے. اس میں ایک تقدیر مطلق جو ہوتی ہے وہ تبدیل بھی ہوتی ہے، بدلتی بھی. ہاں اللہ تعالیٰ کسی عمل سے راضی ہو جائے تو تقدیر میں تبدیلی فرما دیتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے. اور تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے، جیسے پیدا ہونا اٹل ہے کہ کب پیدا ہوں گا، کب مرے گا. خیر ایک لمبی گفتگو ہے. تو بہرحال یہ تیسرا موقع تھا کہ جب ابلیس نے توبہ نہیں کی. اب چوتھا موقع دیکھیے کب ملے گا اس کو، چوتھا بھی ملے گا آگے. اور اس کی بدبختی دیکھیے، یہ ابھی خطاب وہ بھی سن رہا ہے، سن رہا ہے نا وہ بھی، اور آگے اور سنیں گا. اور آگے نہ جانے کی روایتیں، یہ باتیں مجھ سے پہلے کتنے علماء نے بیان کی، کتنے علماء نے لکھی. جب لکھی ان بزرگوں نے تب بھی وہ دیکھ رہا تھا جو واقعات گزرے، جو لکھے گئے، اور جو گزرنے والا ہے وہ بھی جب علماء بیان کر رہے لکھ رہے وہ بھی سن رہا ہے، جان رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. مگر تب بھی دیکھو اس کی ہٹ ڈر بھی یار، اب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اب چوتھا معاملہ کیا ہے نا، یہی دیکھیے مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 101 ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ 1,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا ابلیس کو. 1,00,000 سال جہنم میں چلا جائے گا، 1,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. پھر 1,00,000 سال جہنم میں جلانے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ فرمائیں گا عذاب کو کیسے پایا؟ کہیں گا بڑا سخت. اللہ فرمائیں گا کہ پوری جہنم میں جتنے جہنمیوں پہ عذاب ہے، سب سے زیادہ شدید عذاب تجھ پر ہے، اس لیے کہ سب کے گناہوں کا باعث، سب کے گناہوں کا سبب تو تنہا ہے، اس لیے سب کا مجموعی عذاب بھی تجھ پر ہے، اس لیے سخت عذاب ہے. تو ابلیس کہیں گا پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کیا تو میرے ان سجدوں کو نہیں دیکھیں گا جو 90 کروڑ سال میں نے تیری بارگاہ میں کی، تجھے سجدے کی، مولا اس عذاب سے نجات دے. اللہ فرمائیں گا اب بھی میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. کتنا غفور رحیم ہے، اب بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں. اے ابلیس شرط یہ ہے کہ آدم جنت میں ہے، جا جنت الفردوس میں آدم کو سجدہ کر دے. سجدے پر ہی بات ہو رہی ہے پوری. مگر اس وقت بھی وہ کیا کہیں گے، یہ چوتھی بار ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی کیا کہیں گا؟ اب یہ تو چوتھی میں نے روایت کے اعتبار سے کہا. اب امام غزالی کا میں جملہ آگے پڑھوں گا آپ کے سامنے تو آپ پھر اندازہ نہیں لگا دے کتنے موقع ملیں گے اس کو. موقعوں پہ موقع ہے. پھر تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گا جب آدم کو سجدہ کر، جنت میں موجود ہے، تو وہ کہیں گا کہ پروردگار جب آدم تنہا تھے تب سجدہ نہ کیا، آپ تو جنت میں سارے اولاد آدم بھری پڑی ہے، سب کے سامنے سجدہ کر کے رسوا ہو جاؤ. پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. اب امام غزالی کہتے ہیں ہر 1,00,000 سال کے بعد نکالا جاتا رہے گا، یہی کہا جائے گا، اور ہر 1,00,000 سال کے بعد اس کا جواب یہی ہوگا. یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، اس روایت کو جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ نبی کی گستاخی وہ جرم عظیم ہے، وہ جرم عظیم ہے، اتنا بڑا جرم ہے نبی کی گستاخی کہ اللہ عقل کو ایسے سلب کر لیتا ہے کہ آدمی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، عذاب برداشت کرتا ہے، مگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ عقل ہی نہیں آ رہی اس کو، عذاب چکھنے کے لیے تیار ہے مگر عقل اس کو نہیں آ رہی. تو بہرحال موضوع جو ہمارا یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیمی شرک ہے؟ اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو بار بار نہیں کہتا، فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا جاتا، اور سجدہ جس نے نہ کیا اس کو لعنتی قرار نہیں دیا جاتا. اب آئیے قرآن عظیم کی دوسری اور دلیل دیکھ لیں. پارہ نمبر 12 سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 4. اللہ فرماتا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اللہ فرماتا اور یاد کرو اے میرے محبوب، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا.
تو ہر سجدہ اگر شرک ہے تو کیا شرک کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، بہت اچھی اپنے نبی کے شرک کے عمل کو بیان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ. کہتا ہے کہ محبوب یاد کیجئے، اور یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ یعنی جب یوسف نے خواب دیکھا اپنے باپ کو بیان کیا تو محبوب آپ کا نور یہ سب دیکھ رہا تھا. بے شک. یاد کیجئے اس واقعے کو کہ جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا کہ میرے باپ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بعد میں کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے حسد میں مبتلا ہوئے. طویل داستان ہے، سورہ یوسف آپ پڑھیں، اس میں ساری تفصیلات ہیں. حسد کی وجہ سے، کیونکہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، حسین بھی تھے، عقل مند بھی تھے، اور ذی علم بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ نبی تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر بہانے سے لے گئے کہ سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے جنگل، اور غلام بنا کر بیچ دیا. مصر میں بیچے گئے، پھر کچھ قید کی صحبتیں اور تکلیفیں برداشت کی. المختصر یہ کہ مصر کے بادشاہ بنے. یہ تفصیلات ہیں. مصر کے جب بادشاہ بن گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی ماں کو بلوایا. باپ نے، بھائیوں نے، ماں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، اور بڑے عرصے کے بعد جب ملاقاتیں ہوئی تو مطلب آنکھوں میں آنسو تھے، ایک جو معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یوسف اب تم اپنی شان و عظمت کا اظہار کرو کہ ہم نے تمہیں کیسی عظمتوں سے نوازا. تو اپنے باپ یعقوب سے کہو کہ وہ تمہیں سجدہ کرے، اپنی ماں سے کہو کہ سجدہ کرے. تو 11 بھائیوں نے، حضرت یعقوب نے اور آپ کی والدہ نے جب سجدہ کیا تو اس کا ذکر قرآن پھر یوں بیان کرتا ہے کہ جب یہ سجدے میں گئے تو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. اور سب اس کے لیے سجدے میں گئے، سب کے سب، یعنی آدم، حضرت یوسف کے والد، والدہ، بھائی، سب سجدے میں گئے. تو یوسف نے کہا، حضرت یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. وہ جو خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستاروں سے کیا اس کی تعبیر کا کیا مراد ہے؟ یہ 11 بھائی. سورج سجدہ کر رہا ہے تو سورج سے مراد آپ کی ذات، اور چاند سجدہ کر رہا ہے، چاند سے مراد والدہ. بے شک میرے رب نے میرا خواب سچا کر دکھایا. نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، جھوٹ. اب بتائیے، یوسف بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے. ایک سجدہ کروا رہا ہے، ایک نبی کروا رہا ہے، دوسرا نبی کر رہا ہے. تو کیا معاذ اللہ یہ دونوں نبی مشرک ہو گئے کہ جو سجدہ کروا رہا ہے وہ بھی مشرک، جو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی مشرک؟ تو یہ سجدہ کون سا ہے؟ تعظیم کا، عبادت کا سجدہ. اگر صرف ایک ہی سجدے کی آپ کوالٹی مان کے چلے، ایک ہی قسم مان کے چلے، تو پھر یہ نبی بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے فتووں سے پھر خارج نہیں ہو سکتے، ان کے فتووں کی زرد میں ہے. تو پھر کیا یہاں یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگاؤں گے کہ یعقوب کو سجدہ کرا کے شرک کروایا؟ خود یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان پر الزام لگایا جائے گا کہ وہ یوسف کو سجدہ کر کے یوسف پجوا ہو گئے؟ یوسف پجوا کہوں گے ان کو. اور پھر یہ کس کے حکم کے تحت ہوا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اے یوسف یہ کرواؤ آپ ان سے، تاکہ تمہارے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے. جو خواب دیکھا تھا وہ تو خواب تھا، اب حقیقت میں بھی وہ خواب کی تعبیر سب کے سامنے نظر آ جائے. تو پتہ چلا کہ ہر سجدہ تعظیم جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں ہوتا، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے. پھر آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں. جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے. حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی. جب کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا. اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر لے آؤ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے میں کعبے کی دیواروں کو بلند کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر دوسرے گھروں سے بلند ہو، امتیاز ہو جائے. اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہو گئے، اور پھر آپ نے کعبے کی بقیہ تعمیر فرمائی. اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے سے یہ تاثیر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوتے، اور جب آپ کا ارادہ ہوتا کہ اس طرف میں دیوار تعمیر کروں تو پتھر خود بخود اس طرف چلا جاتا. یعنی حضرت ابراہیم کے دل کے ارادوں کو اور ان کے مقصد کو بھی سمجھ رہا ہے پتھر. اور یہ شرب اور یہ عقل اس میں کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابراہیم نبی کے قدم سے مس ہونے کی وجہ سے. اب بہت عرصے تک حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ثابت ہو گئے. موم کی طرح پتھر نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے کچھ پیر اس میں اندر دھس گئے تھے. آج بھی وہ نشان موجود ہے.
اب تعمیر کعبہ ہو گئی مکمل. اب یہاں ایک نقطہ سنیں, جب آپ مکان بناتے ہیں تو بہت سارے پتھر نکلتے ہیں, پتھر نکلتے ہیں نا, ڈھیر لگ جاتا ہے, جس کو کیا بولتے ہیں ملبہ. آپ کیا کرتے ہیں اس ملبے کو؟ مولانا کے بھی اگر گھر کا اجرا بن رہا ہے تو آپ وہ ملبے کو کیا لوگ لے جاتے ہیں کہ بھئی بہت تبرک ہے لے جاؤ, پھینک دیتے ہیں نا. حضرت ابراہیم نے بھی وہی کیا. اب سارے جو فضول کعبے کی تعمیر میں جو پتھر لگنے تھے لگ گئے, اب جو نہیں لگ پائے چلو ہٹاؤ, صاف کرو کچرا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم سارے پتھر پھینکے جائیں گے مگر وہ پتھر نہیں پھینکا جائے گا جس پہ آپ کے قدم نازمین لگ گئے ہیں. آپ کے قدم نازمین سے اس کو شرف جو حاصل ہوا, اب یہ تبرک ہو گیا, قیامت تک اس کو رکھا جائے گا. اور اس کی عظمت کیا ہوگی اس پتھر کی؟ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 125, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اس پتھر کو رکھو اور کہا ایمان والو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. یہ اس کی تعظیم ہے کہ اب وہاں نماز. اور دیکھا ہوگا بھائی صاحب آپ گئے ہیں ماشاءاللہ, اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے دھکا دھکی ہوتی ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں 2 رکعت کم سے کم نماز ادا کر لوں. تو ہر پتھر کے سامنے تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, اس پتھر ہی کے سامنے کیوں؟ اور جتنے وہابی بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر میں کہہ دوں پتھر پجوا بھائی, قبر پہ جھک گیا بیچارہ کوئی, ہم پھر کہہ رہے حرام ہے, مگر شرک تو نہ بولو یار. ہم حرام کے قائل ہے, شرک کے قائل. پھر میں درس کر دوں, غلط فہمی نہ ہو. جس کا حکم جہاں تک ہے وہیں تک رکھو, حد سے آگے مت بڑھو. قوم کو مشرک بول کے اپنی دال روٹیاں مت چلاؤ. دال روٹی نہیں, بریانی اور بوٹی چلا رہے ہیں یہ لوگ. نج کے ٹکڑے کھانے کے لیے قوم کو مشرک مت بناؤ. جو حد ہے وہاں تک رہو, حد سے آگے مت بڑھو. اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں. تو اس پتھر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا چومنے کی جگہ بناؤ, چومنے سے بڑھ کر کا مصلی عبادت کی جگہ بناؤ. اب یہاں عبادت کرو, پتھر سامنے ہے. اب ذرا بتائیے اس پتھر کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تعظیم ہی ہو رہی ہے نا. نماز وہاں جو پڑھ, نماز اللہ کی ہے, عبادت کس کی ہو رہی ہے, لیکن تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ پتھر کی. فرق ہے نا. تو عبادت اللہ کی جاتی ہے, اور جو اللہ سے منسوب یا نبیوں سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تو ہم قبروں کی تعظیم کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. عبادت اللہ کی کرتے ہیں, تعظیم تو کرتے ہیں ہم. اچھا, اب اس پتھر کے سامنے جب آپ نماز پڑھ رہے تو کیفیت کیا ہے ذرا بتائیے. اب بھائی ہاتھ باندھتے نا, اب چاہے اہل حدیث ہو تو یہاں باندھے, اور حنفی ہو تو ناف کے نیچے ناف پر باندھے, یا مالکی ہو تو ادب سے یوں کھڑا ہو جائے, اور شافعی ہو تو سینے کے نیچے باندھے کہیں بھی ہاتھ. اب یہ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں پتھر کے سامنے, تو یہ پجوا نہیں ہے. جب قبر کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں یہ تو یار تعظیمی حلال نہیں ہے, قبر کے سامنے آپ اس طرح کی حیت میں کیوں کھڑے ہو. اور پھر عبادت جو ہے وہ اللہ کی عین جو عبادت ہے وہ نماز ہے, اور اس کی ضد کیا ہے؟ شرک. تو پتھر کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں, پھر اسی پتھر کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں, تو پھر یہاں قبر پجوا کی کہہ رہے ہو, تو یہاں پھر پتھر پجوا کیوں نہیں کہتے ہو پھر آپ؟ تو سوال کیا پھر پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پھر وہاں بھی ایک جواب دیں گے آپ کو, کہیں گے دیکھیے صاحب اصل میں معاملہ کیا ہے کہ وہ پتھر کی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, کہ یہاں قدم کے نشان ہے. پتھر کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں, نیت اللہ کی عبادت کی ہے. یہ جواب آئے گا. اور ایک اور میں بات بتا دوں, آپ مساجدوں میں ہوتے ہیں تو مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے. سامنے کی جو صف ہے, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سامنے والے کا پیر آپ کے سامنے ہوتا ہے, اور آپ کا پیر آپ کے پیچھے والے کے. تو آپ کیا وہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس شخص کو سجدہ کر رہے ہیں؟ پہلی صف والا کیا امام کو سجدہ کر رہا ہے, دوسری صف والا کیا پہلی صف والوں کو سجدہ کر رہا ہے؟ حالانکہ سر کہاں ہے؟ پیروں میں ہے. سامنے والے کے پیروں میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے. بعض اوقات اتنے قریب ہوتے ہیں جب بھیڑ ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھو تو سامنے والے کا پیر اور کمر بھی لگ جاتی ہے, اتنا چپک کے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو کیا سامنے والی کی آپ عبادت کر رہے ہیں, یا نہ عبادت کر رہے ہیں نہ تعظیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھنے والا ظاہراً یہی سمجھے گا کہ بھائی آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, لیکن کہیں گے نہیں صاحب ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے, سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث پاک ہے, صحیح بخاری کتاب بدء الوحی, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 1, بخاری کی پہلی حدیث ہے. یہ جیسے بخاری کا آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو یہ پہلی حدیث ہے, صحیح بخاری ہے, دیکھ لیں آپ, یہ ہے صحیح بخاری. جیسے کھولے پہلی حدیث ہے یہ بخاری کی, اور پہلی حدیث کیا ہے؟ ان علقمہ ابن وقاص اللیثی,
یقول حضرت علقمہ بن وقاد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب، امیر المومنین عمر ابن خطاب رسول اللہ